ہم اپنی کائنات میں بڑی بڑی گلیکسیز، سٹارز، کلسٹر اور یہاں تک کہ بلیک ہول کو بھی فائنڈ کیا، جن کی بہت ساری عجیب و غریب شیپس کو بھی سائنسدانوں نے فائنڈ کیا۔ لیکن سائنسدانوں نے ایک عجیب و غریب اسٹرکچر کو فائنڈ کیا ہے جو نہ تو ایک گلیکسی تھی اور نہ ہی کوئی کلسٹر تھا۔ آخر یہ چیز کیا تھی جس نے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا؟ یہ امیزنگ انفارمیشن آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناسا نے ہماری کائنات میں سپر کلسٹر کے اندر ایک ایسا اسٹرکچر فائنڈ کیا ہے جس کے اندر بہت سارے سٹارز موجود ہیں۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی گلیکسی ہے اور نہ ہی یہ کوئی کلسٹر ہے۔ ایسا صرف ایک ہی اسٹرکچر دریافت نہیں ہوا بلکہ ایسے 5 اسٹرکچر کو فائنڈ کیا گیا ہے جن میں موجود سٹارز اور گلیکسیز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں لیکن ان کی شیپ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان سٹرکچر کو بلو سٹیلر سسٹم اور سیکو 1 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب آپ ان کو دور سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو نیلے بلب کی طرح دکھائی دے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان میں نیلا بلب جل رہا ہو۔ ڈاکٹر مائیکل جون نے جب ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ اور ویری لارج ٹیلیسکوپ کے ڈیٹا کو اسٹڈی کر رہے تھے تب انہوں نے ان 5 بلو سٹیلر سسٹم کو فائنڈ کیا جو ورگو گلیکسی کلسٹر میں موجود ہیں، جس میں بہت زیادہ بلو کلر کے سٹار موجود ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورگو گلیکسی کلسٹر آخر کیا ہیں؟ ورگو گلیکسی کلسٹر خلا میں واقع کہکشاؤں کا ایک وسیع مجموعہ ہے۔ یہ تقریباً 1300 کہکشاؤں پر مشتمل ہے اور کائنات میں کافی رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ورگو گلیکسی کلسٹر خلا کے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو اسے کہکشاؤں کے سب سے بڑے کلسٹر میں سے ایک بناتا ہے۔ ورگو گلیکسی کلسٹر کی مخصوص خصوصیات میں سے ایک اس کی مخصوص شکل ہے جو ایک مربع کی طرح ہے، جو اس کے اندر موجود ستاروں کی طرف سے خارج ہونے والی روشنی کی وجہ سے مشاہدہ کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ستاروں اور قدیم کہکشاؤں کے علاوہ ورگو گلیکسی کلسٹر میں دیگر دلچسپ آسمانی اشیاء بھی شامل ہیں۔ یہ منفرد رنگوں اور شکلوں کے مخصوص قسم کے ستاروں کو پناہ دیتے ہیں جس سے اس کی رغبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ورگو گلیکسی کلسٹر کا مطالعہ سائنسدانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے اب ان سٹرکچر کی بات کرتے ہیں۔ ان سٹرکچر میں ان سٹار کی شیپس بہت زیادہ عجیب ہے جس کی وجہ سے ان کی شیپ کچھ ایسی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ سب سٹرکچر ایک دوسرے سے 3 لاکھ لائٹ سال کی دوری پر موجود ہیں، جس سے سائنسدانوں کو اس بات کے بارے میں جاننے کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ کس سٹار کی فارمیشن کیسے ہوئی۔ بلو سٹار بہت زیادہ ینگ ہوتے ہیں۔ جب ایک سٹار بنتا ہے تو وہ بلو ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ اولڈ ہوتا جاتا ہے اس کا کلر یلو یا گولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سٹرکچر کو بنے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا ہے۔ سائنسدانوں نے جب اس کو ڈیٹیل سے مطالعہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ان میں بہت کم اٹامک ہائیڈروجن گیس موجود ہے۔ اس سے سائنسدان بہت زیادہ حیران ہوئے کیونکہ سٹار کی فارمیشن اٹامک ہائیڈروجن کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ کسی بھی سٹار کی فارمیشن سے پہلے اٹامک ہائیڈروجن گیس ایک پروسیس کے بعد مالیکولر ہائیڈروجن گیس کے بادلوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور پھر ان بادلوں میں سٹار کی فارمیشن ہوتی ہے، لیکن ان سٹار میں اٹامک ہائیڈروجن کی مقدار کم دیکھنے کو ملی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات میں کچھ سسٹم میں اٹامک گیس کی کمی ہوتی ہے لیکن ان میں مالیکولر گیس لازمی ہوتی ہے جس سے سٹار کی فارمیشن ہوتی ہے۔ جب کسی سٹار میں مالیکولر گیس موجود ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب بھی سٹار کی فارمیشن جاری ہے۔ کسی بھی کلسٹر میں ینگ سٹار کی موجودگی اور اس کے اندر گیس کے چھوٹے چھوٹے بادل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سٹرکچر حال ہی میں اٹامک گیس ختم ہو چکی ہے، لیکن اس سٹرکچر میں گیس کا کمبینیشن اور گیس کی کمی حیران کن تھی۔ اس کے علاوہ اس سٹرکچر میں پرانے سٹار بہت زیادہ کم تھے۔ اس بات سے سائنسدان بہت زیادہ حیران ہوئے۔ زیادہ تر گلیکسیز میں پرانے سٹار موجود ہوتے ہیں جنہیں ریڈ روف سٹار یا ڈیڈ سٹار کہا جاتا ہے کیونکہ ان گلیکسیز میں گیس بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے ان سٹار کے مرنے کے بعد دوبارہ سے ریڈ روف سٹار کی فارمیشن ہوتی ہے، لیکن ان سٹرکچر میں گیس کی بہت زیادہ کمی تھی۔ جب ریڈ روف سٹار ختم ہوئے تو گیس کی کمی کی وجہ سے نیو سٹار کی فارمیشن نہیں ہو سکی، اس لیے ہمیں سٹرکچر میں ہر طرف بلو سٹار ہی نظر آتے ہیں۔ مزید سٹڈی سے سائنسدانوں نے کہا کہ سٹرکچر میں ہمیں میٹل کی مقدار کم دیکھنے کو ملی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ میٹل ہیلیم سے زیادہ بھاری ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹرکچر کیسے بنا اور یہ گیس کسی بڑی گلیکسی سے آئی ہے۔ اب یہاں بات سوچنے والی یہ ہے کہ اس میں میٹل کیسے بنا۔ اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب کسی سٹرکچر میں ستاروں کی فارمیشن بار بار ہوتی ہے تو سٹرکچر میں گیس ختم ہو جاتی ہے اور میٹل کی فارمیشن شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بلو سٹار
سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ ان سٹار کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ سٹار کی فارمیشن ہوئی، انہوں نے موجودہ گیس کو کنزیوم کیا اور یہ عمل کئی بار ہوا، جس کی وجہ سے گیس ختم ہو گئی اور میٹل کی مقدار بڑھ گئی۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ کوئی سٹرکچر گیس کو کسی گلیکسی سے کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے دو راستے ہیں۔ پہلا ہے ٹائٹل سٹرپنگ۔ جب دو بڑی گلیکسیز کسی ایک دوسرے کے قریب سے گزرتی ہیں تو ان گلیکسیز کی گریویٹیشنل فورس دونوں گلیکسیز کے ستاروں اور پلانٹ کو ڈیمیج کرتی ہیں، جس سے بہت زیادہ گیس نکلتی ہے اور یہ گیس اسپیس میں پھیل جاتی ہے۔ دوسرا ہے ریم پریشر سٹرپنگ۔ جب ایک گلیکسی کسی ایسے گلیکسی کلسٹر میں سے گزرتی ہے جہاں بہت زیادہ گرم گیس موجود ہو تو اس گلیکسی کی گیس بھی اس کے پیچھے سے ریلیز ہو کر اسپیس میں پھیل جاتی ہے۔ سائنسدان اس دوسرے راستے کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے اس سٹرکچر میں سٹار کی فارمیشن ہوئی جو نہ ایک گلیکسی ہے اور نہ ہی ایک کلسٹر ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن یہ چھوٹا سا کلسٹر بہت بڑے کلسٹر میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر یہ سٹار کلسٹر اللہ کے حکم سے گلیکسی بن جائے گا جو پورے کائنات میں پھیل جائے گی۔ اس عظیم کائنات میں ایسے راز چھپے ہیں جو سائنسدانوں کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ سائنسدان ان کے بارے میں صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔